اچھا، کبھی سوچا ہے کہ سمندر کی ان لہروں کے نیچے آخر ہے کیا؟ یہ صرف ریت اور پانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک پوری چھپی ہوئی دنیا ہے جہاں زمین سے بھی اونچے پہاڑ اور اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم اسی حیران انگیز دنیا کی سیر کرنے والے ہیں۔ ایڈمن ارشاد وانواٹ صاحب کی طرف سے مہاٹیٹ کی تیاری کرنے والے تمام ساتھیوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ آئیے مل کر اس اہم موضوع کو بالکل آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، یہ ہمارے سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اس ٹاپک کو پوری طرح پکا کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جو PDF نوٹس اور کوئز کا لنک دیا ہے اسے ضرور چیک کر لیجیے گا، بہت کام آئے گا۔ تو دیکھیں ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا۔ ہم ساحل کے کنارے سے شروعات کریں گے، پھر آہستہ آہستہ گہرائی میں اتریں گے، وہاں کے وسیع میدان دیکھیں گے اور آخر میں سمندر کے سب سے اونچے پہاڑوں اور سب سے گہری کھائیوں تک پہنچیں گے۔ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سمندر کا فرش ایک بالکل فلیٹ، سیدھا سا ریتیلا میدان ہوگا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری زمین پر پہاڑ، وادیاں اور میدان ہوتے ہیں، ویسا ہی سب کچھ پانی کے نیچے بھی ہے۔ کہیں اونچائی ہے، کہیں ڈھلان اور کہیں گہرے میدان۔ یہ کوئی ہموار سطح بالکل نہیں ہے۔ تو پھر سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا سمندر کے نیچے کی زمین بالکل فلیٹ ہے؟ اور اس کا سیدھا اور صاف جواب ہے جی بالکل نہیں۔ اور آج ہم یہی جانیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سمندری فرش کی ساخت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کے نیچے موجود زمین کی شکل، یعنی وہ کہاں سے اونچی ہے، کہاں سے نیچی ہے اور اس پر کس طرح کے پہاڑ اور میدان بنے ہوئے ہیں۔ چلیں اب اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے زمین کے سب سے قریبی حصے سے، یعنی ساحل کے پاس جو کم گہرا پانی والا علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے۔ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ دراصل ہمارے بر اعظم کا ہی ڈوبا ہوا کنارہ ہے۔ اسے کہتے ہیں بر اعظمی تختہ، اور یہ سمندری فرش کا سب سے کم گہرا حصہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ علاقہ معاشی طور پر بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ مچھلیاں پکڑنے کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور دوسرا یہاں قدرتی گیس اور تیل جیسے قیمتی خزانے بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر ہی ماہی گیری اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس کا سورج کی روشنی سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ چونکہ یہ حصہ کم گہرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی آسانی سے نیچے تک پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پودے اور چھوٹے جاندار خوب پھلتے پھولتے ہیں، جو مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ اسی لیے یہاں مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بر اعظمی تختے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور گہرے پانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سمندر کی گہرائی اچانک بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کھڑی اترائی کو بر عظیم ڈھلان کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بر اعظم کا کنارہ ختم ہوتا ہے اور اصلی گہرے سمندر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے ڈھلان کا۔ بر اعظمی تختے کی ڈھلان بہت ہلکی ہوتی ہے، بالکل آہستہ آہستہ گہرائی بڑھتی ہے۔ مطلب بر اعظمی ڈھلان پر گہرائی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک بہت تیز اور کھڑی اترائی ہے۔ اچھا، اس ڈھلوان سے نیچے اترنے کے بعد ہم سمندر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑا، بہت وسیع ہے اور میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہیں گہرے سمندری میدان کہا جاتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ وسیع اور ہموار ہیں کہ انہیں ہماری پوری زمین پر موجود سب سے زیادہ فلیٹ اور ہموار علاقے مانا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سمندر کی سب سے حیران کر دینے والی چیزوں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے نیچے بھی ہماری زمین سے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور گہری وادیاں موجود ہیں؟ جی ہاں، سمندر کے فرش پر ہزاروں میٹر اونچے پہاڑ اور لمبے لمبے پہاڑی سلسلے ہیں۔ کچھ تو اتنے بلند ہیں کہ ان کی چوٹیاں پانی سے باہر نکل آتی ہیں اور جزیرے بن جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے سمندری کھائیاں۔ یہ ہماری زمین کے سب سے گہرے اور سب سے پر اسرار مقامات ہیں۔ یہ سمندری فرش میں بہت لمبی، تنگ اور گہری گھاٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہاں ان تصاویر میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سمندر کے فرش پر کیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں اور دوسری طرف انتہائی گہری کھائیاں بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔
ذرا تصور کیجئے، دنیا کی جو سب سے گہری کھائی ہے ماریانا ٹرینچ، وہ 11,000 میٹر سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یہ اتنی گہری ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ بھی اس میں پورا کا پورا سما سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سمندری فرش کا ایک مختصر سا سفر۔ آئیے ایک بار جلدی سے ان اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو ہم نے اپنا سفر شروع کیا کم گہرے بر اعظمی تختے سے، پھر ہم کھڑی بر اعظمی ڈھلان سے نیچے اترے، اس کے بعد ہم نے وسیع سمندری میدانوں کو پار کیا، اور آخر میں ہم نے زیر آب پہاڑوں اور گہری کھائیوں کو دیکھا۔ اور آخر میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ مہا ٹیٹ امتحان کی بہترین تیاری کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے PDF نوٹس اور کوئز کا استعمال ضرور کیجیے گا، اس سے آپ کی تیاری اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب جب ہم سمندر کے فرش کی بناوٹ کو سمجھ چکے ہیں تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان گہرائیوں میں کس قسم کی زندگی ہے اور کون سے خزانے چھپے ہیں۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارا اگلا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، مہا ٹیٹ کی تیاری کرنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ایڈمن ارشاد ونوار صاحب کی جانب سے بھی آپ سب کو ایک خاص سلام۔ سمندری فرش پر ہماری بات چیت کے اس دوسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ ہاں، اور اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ گفتگو اسی کا تسلسل ہے۔ اور استاد، تیاری کے لیے جو مواد ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہاں بالکل، دیکھیے آپ کی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں اہم نوٹس PDF کی شکل میں اور ایک پریکٹس کوئز کا لنک بھی دے دیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ ہم ساحلی میدانوں کے بننے کے عمل سے شروع کریں گے، پھر سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو جانیں گے، اور ہاں، آخر میں امتحان کے لیے جو سب سے ضروری نکات ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سمندری فرش کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے کنارے سے، یعنی ساحلی میدانوں سے۔ استاد، میرا پہلا سوال یہی ہے کہ گات سے بنے یہ میدان آخر بنتے کیسے ہیں؟ اس کی شروعات ہوتی ہے دریاؤں سے۔ ذرا تصور کیجئے کہ دریا جب پہاڑوں سے بہتے ہوئے آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت کچھ لاتے ہیں، مٹی، ریت، چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور جب وہ سمندر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی رفتار بالکل دھیمی پڑ جاتی ہے۔ بس اسی وقت یہ سارا مواد، جسے گات کہتے ہیں، ایک بہت بڑے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عمل سے جو زمین بنتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے، اور اسی لیے وہاں پودے اور جانور خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ تو یہ قدرتی عمل تو آپ سمجھ لیجئے لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے، لیکن اب اس کہانی میں ایک نیا کردار آ گیا ہے، انسان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں اس قدرتی توازن کو کیسے بدل رہی ہیں۔ لیکن استاد، اس میں فرق کیا ہے؟ مطلب جو چیزیں قدرتی طور پر جمع ہوتی ہیں اور جو ہم انسان پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ فرق بالکل صاف ہے اور بہت بڑا ہے۔ قدرتی چیزیں جیسے پودوں کی باقیات یا گھونگے، یہ سب ماحول میں گھل مل جاتے ہیں، لیکن انسان کا چھوڑا ہوا کچرا جیسے پلاسٹک، شیشہ اور کیمیکل، یہ ہزاروں سال تک ویسے ہی پڑا رہتا ہے اور صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں سمندری مخلوق کے لیے، وہاں کے پودوں اور جانوروں کے لیے سیدھی سیدھی خطرہ ہیں۔ چلیے اب ساحل کی اس ریت کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں لے جائے گا، تاکہ ہم اس کے نیچے چھپی ہوئی دنیا کی ساخت کو سمجھ سکیں۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 11,034 میٹر۔ جانتے ہیں یہ کتنا گہرا ہے؟ ہماری زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ۔ یہ ہمارے سیارے کی سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی ہے۔ اچھا، تو سمندری فرش کا مطلب صرف ایک سپاٹ فلیٹ زمین نہیں ہے، وہاں بھی اپنی دنیا ہے، اپنے پہاڑ، اپنی وادیاں۔ بالکل، اور یہ جو تصویر ہے نا، یہ ہمیں بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے کہ سمندری فرش کی ساخت کیسی ہوتی ہے۔ یہ کوئی سیدھی ڈھلان نہیں ہے، بلکہ زمین الگ الگ حصوں میں مرحلہ وار نیچے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امتحان کے لیے اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہوا کہ پہلے پٹی آتی ہے، پھر ایک دم سے گہری ڈھلان، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا میدان، اور آخر میں سب سے گہری کھائیاں۔ چلیے اب آخر میں فٹافٹ ان نکات کو دہرا لیتے ہیں جو امتحان کے لحاظ سے سب سے ضروری ہیں۔
مشق میں سے ایک سوال ہے، سمندری فرش کی جو یہ ساخت ہے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے مددگار چیز کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سمندر کی تہہ میں جمع ہونے والے ذخائر اور تلچھٹ کا مطالعہ۔ ان تہوں میں آپ سمجھ لیں لاکھوں سالوں کی پوری کہانی قید ہوتی ہے کہ موسم کیسا تھا، کون سے جاندار رہتے تھے، سب کچھ۔ ایک اور بہت اہم سوال، مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کا کون سا حصہ سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ اس کا جواب ہے کم گہری بحری براعظمی پٹی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سورج کی روشنی آسانی سے پہنچتی ہے، جس سے چھوٹے پودے اور چھوٹی مچھلیاں خوب بھنپتی ہیں، اور جہاں چھوٹی مچھلیاں ہوں گی وہیں تو بڑی مچھلیاں آئیں گی۔ اور آخری سوال، جب اس براعظمی پٹی پر یہ سارا ملبہ، یہ گاد جمع ہو جاتا ہے تو اس سے بنتا کیا ہے؟ شدید دباؤ کے نیچے تلچھٹ کی یہ تہیں دب کر سخت ہو کر تہدار چٹان بن جاتی ہیں، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سمندر کی تہہ پر 340 ملین سال پرانی چٹانیں موجود ہیں، تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے نہ جانے اس گہرائی میں اور کتنے راز چھپے ہیں جو ابھی بھی ہمارے منتظر ہیں۔